اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج خاکسار آپ کے سامنے رمضان کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے بات کرے گا۔ ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں جہنم سے نجات دیتا ہے۔ بس ہمیں ان دنوں خاص طور پر اپنی عبادتوں کو سنوارنے، درود اور توبہ استغفار، نیز بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کے مسنون الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ایسی خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کے جو مسنون الفاظ ہیں نہایت ہی آسان ہیں، ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو کمر ہمت کس لیتے اور اپنی رات کو عبادت میں شب بیداری سے زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب رمضان کے بابرکت مہینے کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی کمر ہمت کس لیتے تھے، یعنی اپنی عبادت میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ آپ رات کو جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی نوافل ادا کریں۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلنے کی کوشش کریں، اور یہ جو بابرکت دن ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکلتے جا رہے ہیں، ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جتنی
جتنی توفیق ہو اتنا جو ہے اپنی راتوں کو عبادت کے ساتھ سجانے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت ملتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی کوشش اور محنت اور مجاہدہ فرماتے تھے وہ جد و جہد اس کے علاوہ ایام میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عام دنوں کی جو عبادت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے لمبے قیام ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح محنت اور جو مجاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لحاظ سے کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ وہ عام دنوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ اب انسان ذرا تصور کرے کہ کتنی خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہوگی۔ رات کو بالکل تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور رات کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ پھر رمضان کے جو بابرکت مہینہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اس کو عبادت کے لحاظ سے سب مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو میری تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے جو گزشتہ کوتاہیاں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہے ہیں پچھلے 11 مہینوں میں، یہ رمضان کا ایک بہترین اور سنہری ہمارے پاس موقع ہے، اور اس کے بھی صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مہینے میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی استغفار کی طرف ہم نے اپنے خطبہ جمعہ میں توجہ دلائی تھی کہ ہم کثرت سے استغفار کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اس طرح پاک صاف ہو جائیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح وہ نوزائیدہ بچہ پاک صاف ہوتا ہے جو ابھی دنیا میں آیا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی نے لیلۃ القدر تلاش کرنی ہو تو وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے، جس کا اجر و ثواب 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے لیلۃ القدر خواب میں رمضان کے آخری 7 دنوں میں دیکھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں۔ فرمایا اس لیے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہے وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ حصول لیلۃ القدر کے لیے ہم ان چند دنوں اور راتوں کو خوب عبادت کے ساتھ سجائیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے جس کا جو اجر ہے وہ
ہزارہا راتیں بھی انسان عبادت کرتا رہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب نہایت ہی کمزور ہیں، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنا فضل فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی ایک اور برکت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، رمضان کے آخری رات میں میری امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے خدا کے رسول، رمضان کی آخری رات لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرنے والا جب عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جب انسان پورا مہینہ خدا تعالیٰ کی خاطر روزے رکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر عبادات بجا لاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے بابرکت مہینے کی آخری رات ہوتی ہے، اس میں مومن کو اس کی جو اس نے پورے مہینے میں جد و جہد کی ہوتی ہے، عبادتیں کی ہوتی ہیں، اس کا خدا تعالیٰ اس کو اجر جو ہے وہ دیتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس رمضان المبارک نے آپ کو عبادت کے گر سکھا دیے ہیں، اگر آپ نے خود نہیں سیکھے تو سیکھنے والوں کو دیکھا ضرور ہے۔ فرمایا کوئی مسلمان گھر شاذ ہی ایسا ہو جہاں کوئی بھی عبادت نہ کی جا رہی ہو، جہاں کوئی بھی روزہ رکھنے والا نہ ہو۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو وہ بعید نہیں کہ آج اس جمعۃ الوداع میں بھی حاضر نہ ہوئے ہوں۔ فرمایا اس لیے ان تک نہ تو میری آواز پہنچے گی نہ وہ میرے مخاطب ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں کچھ ایمان کی رمق ضرور ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایمان کی اس رمق کو ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک چنگاری تو روشن ہے، ایک امید تو ہے، پس میں ان سے مخاطب ہوں جن کے سینے میں یہ امید کی چنگاری روشن ہے۔ فرمایا ابھی تک اگر راکھ تلے دب بھی گئی ہے تو اندر یہ کوئلہ ابھی بھی جل رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ بس اس پہلو سے آپ کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ رمضان کی یہ برکتیں جو لوگوں نے جو دن کو عبادت کرتے تھے راتوں کو نہیں اٹھا کرتے تھے، ان برکتوں نے انہیں راتوں کو اٹھنا بھی سکھا دیا، انہیں خدا کے حضور اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بخشی جو عام دنوں میں نصیب نہیں تھی۔ فرمایا رمضان نے گناہوں سے بچنے کی ایک بہت بڑی توفیق عطا فرمائی، جو وقت کے لحاظ سے مشروط ہی صحیح مگر توفیق ضرور ملی۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی عبادتوں کو چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے یا چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک محدود وقت کے لیے، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بدعات کو چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے یا چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک محدود وقت کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک چلتا ہے، مجبور ہوتے ہیں، ان باتوں سے رکے رہتے ہیں۔ فرمایا تو رمضان نے سہارا دیا ہے، رمضان نے آپ کو نیکی کے کاموں پہ چلنے کے لیے وہ سوٹا مہیا کر دیا جس کی ٹیک لگا کر آپ رفتہ رفتہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا اسے چھوڑ نہ دیں، فرمایا لولو لونگڑوں کی طرح پھر وہیں نہ جا کر بیٹھ جائیں جہاں بیٹھتے ہوئے عمر ضائع کر دی۔ پھر ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامی سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 گنا اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بس یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے ہمیں دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے بچانے والا بھی ہے۔ فرمایا پس اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، اگر ہمارے درود اور استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں گے تو دشمن 1000 کوششیں کر لے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا رمضان کی دعاؤں میں مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کریں، اسی طرح کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی دنیا کو نجات دے، ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں درود اور استغفار کرنے والا بنائے۔ بس معزز ناظرین کرام، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ رمضان کے جو آخری چند دن ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ جس طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی توجہ دلائی اپنے خطبہ جمعہ میں کہ استغفار جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود شریف کا جو ورد ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جماعت کو جو مخالفت کا سامنا ہے، ہمارے سب احمدیوں کو اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو محفوظ رکھے۔ تو ہم سب کو جو ہے کثرت کے ساتھ جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نہایت چھوٹی سی دعا ہے اور اللہ کے فضل سے ہر ایک کو آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پس آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔